کا باپ نامعلوم ہے مرزا قادیانی کا. تو کہتا ہے کہ یہ جو لکھا ہے سورہ اسرا میں لیلم من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ لے گیا. اس سے مراد قادیاں کا وہ مسجد زراعت ٹابا ہے جہاں پر ایک دجا ایدہ منہ بولا باپ دفن ہے اس کے سین میں. یار ایسی بات آپ مانتے ہیں؟ یار میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مرزے کو ماننے کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے. یہ پتہ نہیں قادیانی کس چیز کو مانتے ہیں. تو یہ جو معراج کا انہوں نے تو اسلام کا ہر کانسیپٹ غلط پیش کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہر 6000 سال بعد آدم پیدا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ بک آف ڈینیل میں لکھا ہے ہر 7000 سال بعد ہوتا ہے، اور بک آف ڈینیل میں یہ بھی لکھا ہے جو 6000 میں پیدا ہوگا حرامی ہوگا، باپ نامعلوم ہوگا، خبیث ہوگا، جہنمی ہوگا، اور جو 7000 سال میں پیدا ہوگا وہ نیک ہوگا، اس میں ساری اچھائیاں ہوں گی. مرزا 6000 سال کے 100 سال پہلے 150 سال پہلے پیدا ہوا. بس انہوں نے وہاں سے ایک کنسیپٹ لے لیا، دوسرے کو استغفر اللہ میں نہیں دسنا لوگوں نے 6000 سال والے خبیث ہوتے ہیں. تو یہ ساری بات ہے. تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا تھا. ان کا ہر کانسیپٹ غلط ہے. یہ تو ایک مرتدین کا، اور ایسے اگر قادیانی ہونے کے لیے جاہل ہونا بڑا ضروری ہے. آپ ذرا سا اس کو اس کے بچپن کی کہانی سنا دیں تو کوئی نہیں مرزائی ہونے تیار ہوئے گا. ہاں جی اب آپ بول لیں، آپ نے کچھ کہنا ہے. لگتا ہے آپ سوال کر کے چلے جاتے ہیں کہیں. تیمور صاحب آپ چلے گئے کہیں؟ جی سر میں سن رہا ہوں آپ. نہیں میری تو بات مکمل ہو گئی. اچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. ہاں جی. اچھا کیوں آپ کو ابھی شک ہے کہ ایک منٹ ہاں معراج جو تھا فزیکل تھا، اور اس سے مسجد اقصی سے مراد مرزے کے باپ کا وہ ڈھابہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے سر واقعہ سن لیا آپ کا. اصل میں نا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نا اکثر سن رہا ہوتا ہوں نا ان کی میں براڈ اس لیے نہیں سنتا. تھینک یو. میں سر براڈ اس لیے نہیں سنتا کہ مجھے شوق ہے. میں سر براڈ اس لیے سنتا ہوں کہ باقی جو لوگ آگے یہاں پہ کیا کوسچن کرتے ہیں اور یہ لوگ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو معراج شریف کا واقعہ نا کہ جو آپ کے علماء نے لکھا ہوا ہے، مطلب ایک تو یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نا 73واں فرقہ ہے. ٹھیک ہے. اوپر والے جو 72 ہیں نا وہ سارے جہنمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بات سنیں ایک منٹ. آپ کو انہوں نے بتایا کہ وہ 73واں کیسے ہیں؟ کس نے کہا کہ وہ 73واں ہے؟ یہ بتائیں. یہ مرزائی خود کلیم کرتے ہیں. وہ تو جھوٹے ہیں، ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں. اگر مرزا کہے کہ میں 73واں نہیں تو آپ مان لیں گے؟ نہیں میں سر آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں. میں تو ان کی کسی بات میں یقین نہیں ہے. میں نے جو سنا میں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ سر میں نا اپنی کریکشن کے لیے آپ کے پاس آئیں گا. تو ظاہری بات ہے وہ میں آپ سے سر کروں گا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جو معراج شریف کا واقعہ نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل نہیں گئے، روحانی طور پہ اوپر گئے ہیں. غلط ہے. وہاں تو لکھا ہے نوریہ ہو کہ ہم نے آنکھوں سے دکھا دی. نوریہ کہتے ہیں جو فزیکلی آپ نے دیکھا ہو. ہم تو وہی سر آپ کی ڈیلی چلاتے ہیں؟ نہیں میں تو آج ٹیسٹ کر رہا تھا، لوگ آ گئے، ورنہ میں تو چیک کر رہا تھا چلتی ہے. دیکھیں میں آپ کو 73 فرقوں والی آپ جلدی سے سن لے بات.
آپ کو کہیں وہم نہ رہ جائے کہ مرزائی ٹھیک کہندے نے. یہ دیکھیں جی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مرزے کی اپنی تحریر. آپ اس کو سنیں اور غور کریں اس پر. یہ جی حوالہ نوٹ کریں آپ. یہ خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 226 ہے. تحفہ گول، آپ اپنا مائک آف کر لیں تھوڑی دیر. یہ خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 226 ہے، تحفہ گولڑویہ ہے. مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے ہیں، اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین. مرزے پر اللہ کی لعنت عبدالآباد تک. وہ ناپاک اسلام کو کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود خبیث ناپاک تھا. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 73 فرقے تو بن چکے ہیں. آگے سن لے اگر اس میں شک رہ گیا. خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ 44 ہے، حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی. قرون کہتے ہیں قرن کو، قرن صدی ہوتی ہے، ثلاثہ مطلب 3. کہتے ہیں 3 صدیوں کے بعد ہی 73 فرقے بن گئے تھے. اب 1200 سال بعد اگر کوئی مرزائی کہے کہ تسی 72 83 73، وہ تو لانتی جھوٹا ہے نا، وہ تو مرزے کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اب آگے دیکھیں خزائن کی جلد 17 صفحہ 456 40 نمبر 4. مرزا مرتد لکھ رہا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں، رویت حق اور یقین کا. کہتا ہے جو مسلمان ہیں ان میں تو 73 فرقے پہلے ہی موجود ہیں. اب قادیانی جب کہتے ہیں تسی 72 83 73، ان سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں. آگے مرزا لکھتا ہے جو خزائن کی جلد 4 ہے، صفحہ 40 مباحثہ لدھیانہ، کہ اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے ہوئے. کہتا ہے اسلام میں تو پہلے ہی 73 ہو گئے. میں نے آپ کو 5 ریفرنس پڑھ دیے. مرزا کہتا ہے وہ 73واں ہے ہی نہیں ہے. مرزا کیا کہتا ہے؟ لیں جی آپ یہ بھی مرزا کی زبانی سن لیں. میرے پاس اس قسم کے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن اب میں اتنی دیر بول رہا ہوں تو یہ سن لے. کہتا ہے بحضور نواب لیفٹیننٹ بہادر دام اقبالہ، یعنی کہ جو اس کا خدا تھا ان کو لکھ رہا ہے، جن کے کہتا ہے مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے شہروں میں زور سے پھیلتا جا رہا ہے. کہتا ہے اس نے تو نیا فرقہ بنایا. نبی پہلی بات ہے فرقہ نہیں بناتے، ان کی امتیں ہوتی ہیں. کہتا ہے انہیں فرقہ بنایا اور ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہے. آپ کی بات مانوں یا مرزے کی، یہ بتا دیں. مرزے کی دیکھیں مرزے نے تو صاف انکار کر دیا جی وہ ہے ہی نہیں. تو اب کوئی مرزائی آپ کو کہے کہ 72 ایک طرف ہو گئے، 73واں ایک طرف، تو وہ لانتی جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جھوٹے ہیں دا پیو. اصل جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی مرتد جھوٹا 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 ہے. اس نے کہہ دیا کہ وہ 73 تو 1200 سال پہلے ہو چکے تھے، تو کہتا ہے نہیں نہیں جھوٹ بول گیا وہ خبیث 1100 سال پہلے کا کہہ کے. ہم تو 72 اب ہوئے ہیں اور ہم 73 میں. کتنے جھوٹے ہیں یہ دیکھیں. یہ قادیانیت صرف فراڈ پر مبنی ہے. اس میں سوائے فراڈ، دھوکے، اور اس کا مقصد ہے کہ طاقت اور پیسہ، اور خدا تعالیٰ انہیں ان دونوں سے محروم کر دے گا. اور قیامت کے دن تو کچھ نہ پوچھو. مرزائی تے دونوں جو سب سے بڑا شعلہ نظر آئے اور جس سے چیخوں کا طوفان نکلنا ہو، سمجھنا یہ مخلصین جماعت مرزائیہ عالیہ قانیہ ہے. ہاں جی، ہو گئے آپ کے سوال؟ جی سر میرے چلاتے ہیں تاکہ میں سنا کروں. سارے مرزائی میری باتیں ریکارڈ کر کے رکھا کرو، ان کو بار بار سنا کرو، شاید اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے. ورنہ جو مخلصین سے تو کوئی امید نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گے پکے. گناہ بہت بڑا ہے. نہیں سید صاحب آپ کوئی اپنی بروڈ چلاتے ہیں کہ اسی بھی آتے ہیں؟ یہ میری براڈ ہے. اچھا میں سر آپ کو ہاں جی، آپ نے دیکھا نہیں میرا نام لکھا ہوا ہے اوپر؟
جی 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 میں ہوسٹ بالکل بالکل میں فالو کر لیتا ہوں سر آپ کو پتہ نہیں کیا کہ نہیں ہاں کیا انہوں نے ہاں یہ میں تو فرائیڈے کو تو میں کرتا ہوں، لیکن فرائیڈے کو پہلا گھنٹہ انگلش میں ہوتا ہے، اس کے بعد کسی بھی لینگویج میں بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں سر مجھے اجازت دیں میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا ہاں بہت شکریہ، امید ہے آپ کو تسلی بخش جواب مل جی گئے جی ہوں گے۔ بالکل بالکل سر بالکل شکریہ سر شکریہ شکریہ سر، سر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے۔ جی وہ عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کال پہ کریں۔ کون سے عامر بھائی؟ یہ نیچے انہوں نے نا وہ ریکویسٹ بھیجی ہے۔ ہاں مطلب کیوں نہیں دوبارہ عامر بھائی دوبارہ بھیجیں ذرا، کون سے عامر بھائی ہیں یہ؟ 2-3 بڑے مشہور عامر امان صاحب ہیں۔ جی 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 ہاں آپ عامر امان صاحب آپ دوبارہ کریں۔ تو میں تو آپ کا نام دیکھ رہا ہوں، یہ میں لیپ ٹاپ سے چلا رہا ہوں۔ ہاں یہ آ گیا، ہاں ڈوئش لینڈ والے عامر صاحب ہیں یہ دیکھیں جی ہو گیا۔ السلام علیکم عامر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام پڑھا نہیں جا رہا، کیا لکھا ہوا ہے آپ نے؟ ابو رفیع؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ جماعت کے ہیں یا مسلمانوں سے ہیں؟ کبھی آپ سے بات نہیں ہوئی پہلے؟ جی ہوئی ہے، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، میں بہت پرانا اچھا ٹھیک ہے، نہیں ویسے ہی پوچھ لیا نا، وہ اس لیے نہیں پوچھا کہ کچھ کہنا تھا، اس لیے کہ عامر مرزا صاحب وہ مصروف ہو گئے لگتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میں مائک کھلی ہوئی آواز واپس آ رہا ہے۔ ہاں میں اپنی مائک آف کرتا ہوں، آپ بولیں۔ میں پرانا مطلب پیل ٹاک سے ہم نے شروع کیا تھا ان کو مرزائم کے ساتھ مقابلہ، اور سب سے پہلا میرا مناظرہ 2004 میں انصر رضا سے ہوا تھا اجراء نبوت پہ۔ تو آخر میں چل کے پھر میں نے اس سے سوال کیا، لسٹ دی اس کو میں نے کہ یہ جو انبیاء تھے، مرزا دعویٰ جنہوں نے کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اجراء نبوت میں کیا؟ کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کا۔ میں نے کہا میں نام بتا رہا ہوں ابھی، سارے میرے نام پڑھ کر سنا ہے اس کو۔ تو اس وقت ایک شیخ بھائی بھی بیک گراؤنڈ پہ موجود تھے، وہ بھی مجھے جو ہے نا پی ایم کر رہے تھے کہ اب یہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ جس طرح انصار رضا نے کہا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو نبوت پاس کر دی، تو انہوں نے لکھا کہ ان سے پوچھو کہ نبوت وراثت ہے کیا، کہ بیٹے کو مل گئی۔ تو الحمدللہ میں پرانا ان کے ساتھ، یعنی 97 سے جو ہے نا میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں، الحمدللہ۔ راحل شیخ کا نام سنا ہوا نا، وہ بھی میرے دوست تھے، جب جس دن مسلمان ہوئے تھے تو وہ بھی تھا، میں کلمہ پڑھا تھا اب تو تو میں بھی نہیں موجود آپ تھا۔ کو وہ آ رہی ریوربریشن، اب تو نہیں آ رہی وہ ایکو؟ نہیں اب نہیں آ رہی، نہیں اب صحیح ہے۔ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل صحیح ہے ابھی۔ ہاں جی، وہ میں نے اس کا وہ چینج کر لیا ہے، میں نے اس کی آواز بند کر دی ہے اسپیکر کی، تاکہ آپ کی آواز ٹھیک سے آئے۔ جی جی ہاں جی، ہمیں اور اب کوئی بات؟ کوئی نہیں بھائی؟ بس عامر وان صاحب آپ اپنا مائک آف کریں، کھولیں۔ آپ کیا بات عامر مرزا صاحب سے بات کر لیں اگر آپ کر رہے تھے تو۔ ہر عامر ایمان صاحب ذرا بزی لگتے ہیں۔ ہاں جی آپ نے کوئی؟ ہاں جی عامر صاحب۔ حضور یہ اتنا بڑا دجل کرتے ہیں کہ آج ہمارے منہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جو غیر احمدی ہے نا وہ جی سامان کے بہترین
وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا, میں پھر جڑ گیا ان کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے منہ سے خرافات بکنے کے تو اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. ان سے حوالہ مانگو تو اس کے بعد جو آپ کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جب انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے نا کہ جب ان سے کوئی حوالہ مانگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, تو میں ایک ان کی کتاب ہے وہ مجھے اکثر وہی یاد آ جاتا ہے کہ جب ان سے مانگو نا حوالہ تو کہتے ہیں جہاں سے نکلے ہیں وہیں پر داخل ہو جاتے ہیں. اب کیا کیا جائے ان کا, تو ریفرنس نہیں دیتے. یہ ان کی اپنی ایک کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں زیادہ ہوتا ہے کہ چلو ہماری وجہ سے کوئی ہدایت پر آ جائے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے. میں آپ کو وان صاحب 1 منٹ میں, وان صاحب ڈراپ ہو گئے, میں انہیں ذرا واپس لے لوں. یہ دیکھیں یہ کیا آ گیا. وان صاحب آپ دوبارہ ریکویسٹ ڈالیں. یہ جو پروگرام ہے نا, اور جس بھائی نے اور نے ریکویسٹ ڈالی ہے وہ دوبارہ ریکویسٹ کر دیں. ہاں یہ آ گیا. یہ پتہ نہیں کیوں مجھے نظر نہیں آتا. 2 گیسٹ ریکویسٹ, 2 بھائیوں نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. اب میں کیسے, یہ دیکھیں بعض اوقات مجھے لکھا ہوا ہے کہ 2 گیسٹ ریکویسٹ ہیں. یہی تو پرابلم ہے, جو ہے فون پر یہ زیادہ بہتر چلتا ہے. 1 منٹ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی اب مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کن بھائی نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے. آپ دوبارہ ریکویسٹ کر دیں. سوری, مجھے ہو سکتا ہے دوبارہ میں نظر آ جائے تو میں آپ کو ایکسیپٹ کر لوں گا. آپ دوبارہ عامر بھائی دوبارہ اگر آپ ریکویسٹ ڈال دیں. ہاں بابر صاحب, آپ ماڈریٹر بھائی میں بنا دوں بابر صاحب کو. پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کا ٹیسٹ پروگرام چل رہا ہے. اس کو جو ہے نا وہ جو مائکروسافٹ کے پروگرام ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کو لوڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی ٹیسٹ ورژن ہے ٹک ٹاک لائیو فار ونڈوز. تو اس میں بہت سارے فنکشن غلط کام کرتے ہیں, اور ماڈریٹر میں دیکھ سکتا ہوں کون ماڈریٹر ہے لیکن کسی کو بنا نہیں سکتا. جب میں کہتا ہوں نا کہ ایڈ ماڈریٹر تو یہ نام آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ابھی کہا ہے کہ ماڈریٹر بنانے کا, ایڈ ماڈریٹر کا بٹن تو ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے. ہاں جی, کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اب براڈ ہو گئی کافی, 4 گھنٹے سے اوپر ہو گئی ہے. تو اگر کوئی اور بھائی نہیں کرنا چاہتے تو انشاءاللہ ہم پھر فرائیڈے کو دوبارہ براڈ شروع کریں گے. تو آج اجازت لیتے ہیں سب سے. تو اللہ حافظ. عامر مرزا صاحب آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, آپ تو مدینہ شریف میں ہیں. تو بہت بہت شکریہ جو لوگ آئے. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی ابو رفیع صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں آپ کی آواز سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے. ہاں جی جی جی
اچھا بھاولپور کیس جو ہے، ہاں وہ کسی دن بات کر لیں گے. آج تو کافی دیر، 4 گھنٹے ہو گئے، بلکہ 4.5 گھنٹے. ہاں پہ ہاں جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. اگر آپ یہ فرائیڈے کو تو ہم انگلش میں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا. تو آج آپ بند کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.